حقوق العباد کو انتہائی اہمیت دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد انسان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دین میں بہت زور دیا گیا ہے اور بہت ہی اہمیت ہے ہمارے دین میں اس بات کی۔ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، وہی مسلمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سچ بتاؤں میرا تو دل چاہتا ہے میں بینش کو کل ہی رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اللہ نے کوئی بیٹی نہیں دینا، اسی لیے شاید مجھے دنیا کی سب سے اچھی ساس بننے کا ارمان۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پتہ ہے میں تو سوچ سوچ کے خوش ہوتی رہتی ہوں کہ جب بینش گھر آ جائے گی تو ہم کتنا انجوائے کریں گے۔ افشاں آپ دنیا کی پہلی ساس ہوں گی جو اپنی بہو کے آنے پہ انجوائے کریں گی۔ واقعی۔ اچھا مجھے بتائیں شادی کی ڈیٹ کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کیا کب رکھنی ہے؟ آپ بتائیے کوئی تاریخ ہے ذہن میں؟ میری تو تیاری آخری دن تک چلتی رہے گی۔ اسد کے پاپا تو میرا مذاق بنانے لگے ہیں کہ بھئی ایسی کون سی چیز ہے جو بازار میں تم ڈھونڈ رہی ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ شادی کی تاریخ تو ماں جی اور بختیاری ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حقوق العباد کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے غریب رشتہ دار، عزیز اقربا، بھائی بہن، ان کے حقوق یہ ساری باتیں آنٹی کی زندگی کو کتنی اچھی طرح پروجیکٹ کرتی ہیں نا۔ مال جان کی حضرت علی اگر کوئی اس گھر میں ان کو اہمیت دیتا تو ان کے پاس ایک شخص آئے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس شخص کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ دیکھو انہوں نے اپنی ابھی بھی کتنی اٹریکٹیو اور ینگ ہے۔ کو کہا کہ مجھے حضور 20 صلی سال اللہ علیہ پہلے وسلم تو کا قیامت فرمان ہے ڈھاتی کہ ہوں کوئی گی۔ ضرورت مند آئے، پڑوسی آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے، ان کی ضرورتوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، اس کا حق ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ کہ لوگوں کو مدد کرو نیکی میں، گناہ اور زیادتی میں ان کی اچھا مدد سنو، نہ کرو۔ گھر میں کوئی بات ہوئی؟ بات ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو ہماری اس بارے میں پکڑ ہوگی اس دنیا میں بھی۔ یشوا کیا ہو گیا تمہیں؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تمہارے کزن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت علی رضی اللہ اس کے بارے میں کون بات کرے گا؟ کہ مجھے کیا مجھے پتہ ہے یا اسے پتہ ہے؟ اور ہم دونوں بات کریں ممکن نہیں ہے۔ میرے پاس اگر میرا پڑوسی آیا ہے تو مجھے ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے مائن وہ کیسی حاضر ہے ہے؟ ان کے لیے، میں نہ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے سے بہتر ہے وہ۔ اسی چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں اس نے آفیشیل کمپلینٹ رجسٹر کروا دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ہر صورت ان کلپریٹس کو سزا دلوانی ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ اگر پولیس تھوڑا سا بھی الرٹ ہو کے کام کرے گی نا اس کیس پہ تو یہ کیس تمہاری کزن کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص زیادہ انویسٹیگیشن آفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان حال ان کے پاس آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وارنٹ لائو؟ آجا۔